بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول عشق کے ساتھ از قلم پلوشہ صافی کی قسط نمبر 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ تو چلیں ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسکان، ایک بات کہوں؟ کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے صہیب کو مخاطب کیا۔ صہیب: آف کورس ڈیئر۔ کہو، ایک نہیں 100 باتیں کہو، اس نے کار چلاتے ہوئے خوشگوار انداز میں کہا۔ وہ کبھی سامنے سڑک کو دیکھتا، کبھی مسکان کو۔ مسکان: آپ کا یہ ڈمپل مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ کتنا فاصلہ طے کیا؟ گھر کب پہنچے گا؟ اس سب سے بے خبر وہ مسلسل صہیب کو دیکھ رہی تھی۔ صہیب اس کی بات سے محظوظ ہو کر اسے پھر چھیڑنے لگا۔ صہیب: تو صرف ڈمپل اچھا لگتا ہے، میں نہیں؟ مسکان: نہیں، آپ بھی اچھے لگتے ہو۔ صہیب: تو صرف اچھا لگتا ہوں، پسند نہیں ہوں۔ وہ سفر سے بھرپور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مسکان: پسند ہو؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مسکان نے اب نظریں ونڈ اسکرین کے باہر سیدھی لمبی سڑک پر جما دی۔ تو صرف پسند ہوں، پیار نہیں کرتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اوکے صہیب، اچھا، شرارتی انداز میں مسکان کو دیکھنے لگا۔ مسکان: وہ نہیں بتاؤں گی، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے جیلی خفگی سے کہا۔ صہیب: اف، یہ قاتلانہ نخرے! اس نے ایسے کہتے ساتھ ایک آہ بھری اور مسکان اسے دیکھتے دل کھول کے ہنسی۔ شہر میں داخل ہو کر وہ کسی پوائنٹ پر آئس کریم کھانے رکے اور پھر گاڑی بڑھا دی۔ مسکان کی گلی سے کچھ پیچھے اس نے کار روک دی۔ وہ الوداع کرتی کار سے اتری اور آس پاس دیکھتی تیز قدموں سے چلتی اپنی گلی میں درائی۔ صہیب تب تک وہیں رکا رہا، اسے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ گھر کے اندر داخل نہ ہو گئی، اور پھر وہ کار کو گھماتا ہوا اپنے گھر کے راستے پر ہو لیا۔ وہ اپنے اوپر دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکتی لان کے راستے کچن کی کھڑکی میں آئی اور وہاں سے لاؤنج میں جھانک کر دیکھا بابا اور امی صوفے پر بیٹھے گفتگو میں مصروف تھے۔ مسکان: پتہ نہیں امی نے بابا سے کیا کہا ہوگا، اب اندر کیسے جاؤں؟ وہ سر کھجاتی پریشان میں سوچنے لگی۔ اسے ایک ترکیب سوجی۔ مسکان لاؤنج کے دروازے پر آئی اور جوتیاں اتار کر ننگے پاؤں دبے قدموں سے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ بابا کی اس کی طرف پشت تھی، لیکن امی نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ امی کی پرواہ کیے بغیر بنا آواز کے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ 12ویں منزل میں اسے چاچو کچن میں نظر آئے۔ مسکان: السلام علیکم چاچو۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی۔ شکیل صاحب: وعلیکم السلام۔ مسکان: کیسی ہو؟ انہوں نے پتیلی میں پانی بھرتے ہوئے کہا۔ مسکان: میں ٹھیک ہوں چاچو۔ ستارہ گھر پر ہے؟ اس نے چاچو کو اکیلے کام کرتے دیکھ کر پوچھا۔ شکیل صاحب: نہیں، وہ تو اپنی امی کے ساتھ مارکیٹ تک گئی ہے، کومل کی دعوت کرنی ہے نا، تو اسی کی تیاری میں لگی ہے۔ وہ اب پتیلی کو چولہے پر رکھ کے چائے کے اجزاء نکال رہے تھے۔ مسکان: اوہ ہاں، بتایا تھا اس نے۔ میں چائے بنا دوں آپ کے لیے؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ شکیل صاحب: نہیں شکریہ بیٹا، میں بنا لوں گا، تم بھی پیو گی؟ انہوں نے ابلتے پانی میں چائے کی پتی ڈالتے ہوئے کہا۔ مسکان: نہیں چاچو، میں بس نیچے جاؤں گی، ستارہ آ جائے گی پھر آتی ہوں۔ وہ سر کو خم دیتی واپس پلٹی اور سیڑھیوں کے سرے سے اپنے گھر کے لاؤنج میں دیکھا۔ وہ اب خالی تھا۔ بابا وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی۔ دروازہ بند کر کے اس نے سکون کا سانس لیا۔ مسکان: اف، جان بچی، 100 لاکھوں پائے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سہمے ہوئے انداز سے دروازہ کھولا تو نائلہ بیگم ماتھے پر شکن لیے کچھ بڑبڑاتی اندر آئیں۔ امی، مرواؤ گی؟ ایک دن اتنی دیر کرتے ہیں اور فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ انہوں نے اندر آتے ہی دانت پیستے ہوئے مسکان کو ڈانٹ لگائی۔ مسکان: سوری امی، دیر ہو گئی، موبائل سائلنٹ پر تھا۔ اس نے شرمندگی سے کہا۔ امی: ہمیشہ کام کے وقت تیرا موبائل سائلنٹ پر ہوتا ہے، رکھا ہی کیوں ہے پھر؟ وہ اب مسکان کے بیڈ پر بیٹھی اپنی پریشانی ظاہر کر رہی تھی۔ مسکان: آئندہ دھیان رکھوں گی۔ بابا کب آئے؟ مسکان چلتی ہوئی پاس آئی اور امی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ امی: وہ تو لنچ پر ہی آ گئے تھے۔ حارث صاحب چونکہ ریٹائرڈ تھے تو دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ گولف کلب میں وقت گزارتے اور کبھی اگر کوئی دلچسپ سرگرمی پیش ہوتی تو شام تک وہیں رہتے۔ مسکان: بابا نے میرا پوچھا تھا کیا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ امی: پوچھا تو تھا، میں نے کہا تیرے سر میں درد ہے، سو رہی ہے، ڈسٹرب نہ کرے۔
لیکن آئندہ میں تمہیں کہیں اکیلے جانے کی اجازت نہیں دوں گی، یہ سن لو۔ انہوں نے سنجیدگی سے تنبیہ کی۔ مسکان، ٹھیک ہے میری پیاری امی، اس نے پیار سے کہا اور امی کے گرد بازو مائل کر لیا۔ امی، پرے ہٹو، اور اس سے پہلے تیرے بابا کو شک ہو جائے جلدی سے باہر آ جا۔ وہ مسکان کے بازو پیچھے کرتی اسے ہدایت دے کر باہر نکل گئی۔ مسکان بھی ان کے پیچھے اٹھی اور امی کے نکلتے ہی پھر سے دروازہ لاک کیا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ اپنے چہرے پر آئی لٹوں کو سنوارنے لگی۔ اسے زویب کا چوہا یاد آیا۔ اسے شرم محسوس ہوئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے سے ہٹ گئی۔ جس اظہار محبت کے انداز کو تھوڑی دیر پہلے وہ خوفناک تشہیر کر کے آئی تھی، اب اسے واقعی رومانٹک لگ رہا تھا۔ زہیب کے اعتراف کو یاد کرتے وہ بازو ہوا میں پھیلائے جھوم جھوم گئی اور اپنے آپ کو اوندھے منہ بیڈ پر ڈال دیا۔ کچھ پل اپنے خیالات میں مگن لیٹی رہی۔ لاؤنج میں سے بابا کی آواز آتی سن کر اسے امی کی ہدایت یاد آئی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھی اور کپڑے تبدیل کرنے واش روم چلی گئی۔ وہ خوش مزاجی سے گنگناتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ مما اور کومل بھابھی صوفے پر بیٹھی ہنس رہی تھی۔ ڈیڈ اور عثمان بھائی نے کچن کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ حیرت سے ساری کارروائی دیکھتا آگے آیا۔ اسے آتے دیکھ کر کومل بھابھی اپنی جگہ سے اٹھی اور زہیب کو کچن لے کے جانے لگی۔ کومل، آئیں جناب، آپ کی کمی تھی۔ وہ زہیب کو کچن میں اس کے مقام پر کھڑا کر کے پیچھے ہوئی۔ زہیب، یہاں ہو کیا رہا ہے؟ وہ تعجب سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر پوچھا۔ عثمان، آج عورتیں آرام فرما رہی ہیں تو رات کا کھانا ہم مرد حضرات بنائیں گے، اس نے ایپرن گلے میں پہنتے معزز شیف کی طرح کہا۔ زہیب، ہاں ہاں ہاں، دیٹس گڈ۔ ویسے بنا کیا رہے ہیں؟ ڈیڈ، میں تو کڑھائی بنا رہا ہوں، انہوں نے دھچکی میں چمچہ چلاتے ہوئے کہا۔ عثمان، اور میں چاول، تم میٹھا بنا لو۔ اور جو ابھی بھی چاول ڈھونڈ رہے تھے زہیب کو مشورہ دے کر ہنسنے لگے۔ زہیب، میٹھا؟ پر مجھے تو انڈا ابالنا بھی نہیں آتا۔ وہ ابھی بھی کنفیوزڈ کھڑا تھا۔ عثمان، تو سیکھ لو، لندن میں کام آئے گا۔ وہ پانی کی نل کی کھولے چاول کو بھگو رہے تھے۔ ڈیڈ، یا پھر تم چاہتے ہو جانے سے پہلے تمہاری بھی شادی کرا دیں، انہوں نے دیگ دم پر رکھتے ہوئے زہیب کی طرف رخ کر کے کہا۔ زہیب، شادی کر بھی لوں تو اسے کون سا کوکنگ کرنی آتی ہے؟ اس نے دل میں مسکان کے بارے میں سوچا۔ نہیں، شادی ماسٹرز کے بعد ہی کروں گا۔ تو کیا بنانا ہے مجھے؟ اس نے حسینہ موڑتے ہوئے کہا۔ کومل، جو اتنی دیر سے مما کے ساتھ بیٹھی باپ بیٹوں کی ہنسی مذاق سے محظوظ ہو رہی تھی، کچن میں آئی۔ کومل، چلیں زہیب پہلی مرتبہ کچن میں آیا ہے تو اسے تھوڑی رعایت دیتے ہیں، میں مدد کر دیتی ہوں ساتھ۔ وہ الماری سے برتن نکالنے لگی۔ زہیب، ہاؤ سویٹ آف یو بھابھی، اللہ ایسی بھابھی سب کو دے، اس نے خوشی سے کومل سے برتن پکڑتے ہوئے کہا۔ عثمان، آمین، مجھے بھی، سب نے ایک ساتھ کہہ لگایا۔ حارث صاحب، تمہارا سر درد کیسا ہے اب؟ ڈائننگ ٹیبل پر انہوں نے پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے کہا۔ مسکان، سر درد؟ اس نے امی کو دیکھا۔ انہوں نے آنکھیں بڑی کر کے اسے گھورا۔ سر درد اب ٹھیک ہے، اس نے امی کے اشارے پر بوکھلاہٹ میں کہا۔ بابا، اگر طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تو عرفان ڈاکٹر کو دکھا لائے گا، انہوں نے سلاد کھاتے ہوئے فکر مندی سے تجویز دی۔ عرفان، جو خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، مسکان کی طرف متوجہ ہوا۔ مسکان، نہیں بابا، دوائی کھا لی تھی، اب ٹھیک ہوں۔ اپنی اضطرابی کیفیت چھپانے کے لیے وہ پلیٹ میں چمچ چلانے لگی۔ وہ کسی بھی طرح موضوع گفتگو سے بچنا چاہتی تھی۔ کھانا کھا کر سب اپنے کمرے میں مشغول ہو گئے اور وہ اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ کومل، واو ڈیڈ، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، بہت اچھی بنی ہے کڑھائی۔ کومل نے چکھتے ہی تعریفیں شروع کر دی۔ سہیل احمد، ہاں بھائی، تجربہ کار آدمی ہوں، پھر بزنس مین ہوں، کئی دفعہ اکیلے سفر کرنا پڑتا ہے تو اتنا کچھ تو سیکھ جاتا ہے بندہ۔ انہوں نے بھی اپنی تعریف میں وضاحت دی۔ اب باری عثمان کے چاولوں کی تھی۔ پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہی دونوں ساس بہو ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ عثمان، ایسے منہ کیوں بنا رہی ہیں آپ دونوں؟ وہ واقعی کسی پروفیشنل شیف کی طرح ہاتھ باندھے کھڑا ان کا رد عمل دیکھ رہا تھا۔ مما، یہ چاول ہے یا کھچڑی؟ وہ بھی بغیر نمک کے؟ مما نے سنا دی اور کومل عثمان کا منہ بنتے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ عثمان نے غصے سے گھور کر کومل کو دیکھا تو اس نے کان پکڑا، اشارے میں عثمان کو سوری کہا۔ سب نے صرف ڈیڈ کی بنائی کڑھائی پر ہی ازالہ کیا۔ آخر میں میٹھے کی نوبت آئی جو سب نے بڑے شوق سے چٹ کر دی۔ زہیب، دیکھا، فرسٹ ٹائم بنا کے بھی اتنا مزیدار تھا، اس نے جتاتے ہوئے خود کو داد دی۔ عثمان، ساری محنت تو میری بیوی نے کی تھی، تم صرف چمچ چلاتے رہے تھے۔ زہیب، ہاں تو اچھے سے چمچ چلانا بھی قابلیت ہوتی ہے۔ سب پھر ایک ساتھ ہنسے۔ رات تک ان کے گھر میں ایسے ہی نوک جھوک چلتی رہی۔
इस दिन सुबह सवेरे से ही घर में हलचल मच गई थी। सबको अलग अलग काम सौंप दिए गए थे। उस्मान के मुल्क से बाहर जाने के सिलसिले में इनके लिए रात के खाने की दावत रखी गई थी। इस वक्त सब खवातीन ऊपरी मंजिल के लाउंज में बैठी डिशेस तय कर रही थी। मुस्कान, कौन कौन मद्दू है चाची? इसने कलम कागज़ पकड़ते सवाल किया। सबरीन आंटी, सब मद्दू हैं। कोमल, इसके शोहर और सास ससुर, इन्होंने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। सितारा, वो आप ही के देवर भी? वो मुस्कान के सवाल का इशारा समझ गई थी तो अपनी अम्मी के जवाब में इजाफा किया और मुस्कान को देखकर पूरी बत्ती से दिखा के मुस्कुराई। मुस्कान इसके साथ तबसरे से मुतज़ब्ज़ब हुई और अपना रुख मोड़ लिया। समरीन आंटी, हाँ वो भी तो मुल्क से बाहर पढ़ने जा रहा है ना। चलो फिर तो इसी में इसकी भी दावत हो गई। वो अब नाइला बेगम और सायरा से किसी डिश की तरकीब पर मुबासा करने में मसरूफ़ थे। सितारा, ओह तो वो भी जा रहा है, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। इसने मुस्कान को देखते हुए जिताया। मुस्कान ने सिर्फ घूर कर इसे चुप करवाया। तीनों ख़वातीन तैयारी शुरू करने किचन की सिमत बढ़ गई। सितारा शरारती अंदाज में मुस्कान के साथ आके बैठी और इसके चेहरे पर हाथ फेरने लगी। सितारा, वाह, कोई बात नहीं, रोते नहीं। बॉयफ्रेंड जा रहा है तो क्या, ये बेस्ट फ्रेंड तो तुम्हारे पास है, मैं आके पूछ लिया करूँगी मेरे बेबी ने खाना खाया कि नहीं। मुस्कान ने बौखला गया इसके चेहरे पर हाथ रखा था। मुस्कान, शट अप, क्या बोले जा रही हो, कोई सुन लेगा। वो मतलाशी नज़रों से आसपास देखती सितारा पर गुस्सा करती सीट से उठी और सितारा हंसती रह गई। ज़ोहेब जीन्स के साथ हल्के नीले रंग की शर्ट पहने बालों को ब्रश कर रहा था। शर्ट की आस्तीन फोल्ड करके मोबाइल और वॉलेट उठाकर कमरे से बाहर आया। उस्मान अपने कार में कोमल के हमरा रवाना हुआ और ज़ोहेब अपने वालिदैन के साथ। मुस्कान डाइनिंग टेबल पर बर्तन लगा रही थी जब इसने ज़ोहेब की कार का हॉर्न सुना। इसके दिल में हलचल मच गई थी। इज़हार मोहब्बत वाले दिन के बाद वो आज मिल रहे थे। इत्तेफाक से मुस्कान भी दावत के लिए नीले रंग का सूट ज़ेबतन किया हुआ था। मेन गेट पर हारी साहब इरफान ने इनका इस्तकबाल किया था। सबसे मिलने के बाद वो दोनों भी मेहमानों के हमरा बुलाई मंजिल पर आए थे। शादी के बाद कोमल पहली मर्तबा मैके आई थी। सबसे अलग अलग गले मिली और हाल अहवाल पूछा। सलाम दुआ के बाद सब मर्द हजरात और ख़वातीन खाना लगने तक लाउंज में बैठे बातों में लगे रहे और लड़कियां किचन में आ गई। कोमल भी इनके साथ हाथ बटाने किचन में चली गई। जो है बड़ों के बीच संजीदगी से बैठा हुआ था। एक आध दफ़ा निगाह उठाकर किचन की खिड़की को देखा जहाँ मुस्कान हंसती हुई कोमल से बातें करती नज़र आ रही थी। खाने के एहतमाम पर सब वापस लाउंज में आ गए और स्वीट डिश खाते हुए कोमल और उस्मान की शादी की फ़िल्म देखने लगे। ज़ोहेब ने स्वीट डिश ख़त्म की और हाथ धोने का कहकर वहाँ से उठ गया। मुस्कान लाउंज के कोने में खड़ी इसकी हरकत देख रही थी। इसने किचन से निकलते हुए मुस्कान को अब्रू के इशारे से बाहर आने को कहा। मुस्कान ने शॉक्ड खड़ी इसे सीढ़ियों उतरकर नीचे जाते देखा। इसकी धड़कन तेज़ हो गई। वो कन्फ्यूज़ थी कि सबके सामने से निकल कर नीचे कैसे जाए। कुछ लम्हे इसी तरह गुजारने के बाद जब ज़ोहेब वापस ना आए तो वह मुतफक्र हुई। इसने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। सब हुई देखते खुशगपियों में मसरूफ़ थे। किसी का इसकी तरफ ध्यान नहीं था। वो अपने मखसूस अंदाज में बिल्ली की चाल चलती नीचे मंजिल पर आई। घर की लाइट्स ऑफ थी। लाउंज तारीकी में डूबा था। वो चारों तरफ देखती ज़ोहेब को ढूंढने लगी। मुस्कान, ज़ोहेब ने दबी से इसमें इसे पुकारा। वो इसकी ओर से निकल कर आया और इसका हाथ पकड़ता इसके ही कमरे में ले गया। दरवाज़ा बंद करके लाइट ऑन की। मुस्कान, अब ये क्या हरकत है? ज़ोहेब, इस तरह मिलने का क्या जवाब बनता है? वो इस पर खफा हुई। ज़ोहेब, मुझे तुमसे बात करनी थी, इसने हल्की आवाज़ में कहा और मुस्कान के दोनों हाथ थाम लिए। मुस्कान, बातें तो हम फ़ोन पर इतनी करते हैं तो फिर? ज़ोहेब, मैं परसों जा रहा हूँ मुस्कान। इसने मुस्कान की बात मुकम्मल होने से पहले अपना चेहरा इसके कान के करीब करके कहा और मुस्कान के अल्फाज हलक में ही दम तोड़ गए। इसके आगे मुस्कान के पास कहने को कुछ नहीं था। इसे खामोश देखकर वो फिर से बोलना शुरू हुआ। ज़ोहेब, तुम्हें पता है मुस्कान, तुमसे मिलने से पहले मेरी लाइफ का एक मकसद था, लंदन में कैरियर बनाना। वो अब मुस्कान की आंखों में देख कर कह रहा था, लेकिन अब जब से तुमसे प्यार हुआ है मैं दूसरी कैफियत का शिकार हो गया हूँ। एक तरफ मेरा कैरियर है और एक तरफ मेरी मोहब्बत। जाना चाहता भी हूँ पर तुमसे अलग भी नहीं हो सकता। इसने अफसरदगी से आह भरी। मुस्कान ने अपनी दिली इस तरह पर काबू रखना चाहा। मुस्कान, अलग कौन हो रहा है? हम तो बस कुछ अरसे के लिए दूर हो रहे हैं और फिर आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, हर वक्त राब्ते में तो रहेंगे। इसने मुस्कुरा कर कहा, आप बेफिक्र होकर जाओ, दिल लगा कर पढ़ो और ड्रॉप करके आओ। इसने ज़ोहेब के हाथों को जंबिश देकर इसकी हौसला अफजाई की। ज़ोहेब, और तब तक मेरा इंतज़ार करोगी?
اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ مسکان، آپ کو اپنی زندگی کا ساتھی چن لیا ہے تو انتظار کیوں نہیں کروں گی؟ ضرور کروں گی، اس نے زہیب کو اطمینان دیتے ہوئے کہا۔ زہیب، وعدہ؟ مسکان، پکا وعدہ۔ زہیب اس کی بات پر سکون سے مسکرا دیا۔ زہیب، تھینک یو، اب تسلی ہوئی، اب تو کہہ دو، اس نے التجا کی۔ مسکان، کیا؟ اس نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ زہیب، وہی جو میں سننا چاہتا ہوں۔ مسکان سمجھ گئی وہ کیا سننا چاہتا ہے، اس نے رک رک کر بولنا شروع کیا۔ مسکان، آئی لو یو ٹو۔ اس نے شرما کر نظر چکا لی۔ زہیب، تھینکس اگین، اس نے سکون سے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ مسکان، اب چلیں، کسی نے دیکھ لیا دونوں غائب ہیں تو برا لگے گا، اس نے التجا کی۔ اس نے سر کو اس بات میں جمش دیا، دروازے سے باہر تحقیقی انداز میں دیکھا اور مسکان کو تھوڑی دیر بعد آنے کا کہہ کر خود پیچھے نکل گیا تاکہ کسی کو اس کے ساتھ ہونے پر شک نہ ہو۔ مسکان کو زہیب کے اس تحفظی انداز پر بھی ناز ہوا اور مسکراتے ہوئے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ واپس اوپر آئی تو سب اسی طرح باتوں میں مشغول نظر آئے سوائے ستارہ کے جو اس کو دیکھ رہی تھی۔ ستارہ، تم غائب کہاں ہو گئی تھی؟ اس نے سرگوشی سے کہا۔ مسکان، تم نے کباب بہت مثالے دار بنائے تھے، واش روم میں گئی تھی۔ اور کہاں؟ اس نے ستارہ کو چٹکی کاٹتے ہوئے جھڑکا اور ستارہ ناک بسوڑتے اس سے دور ہو گئی تھی۔ مسکان، یا اللہ، کیا کیا کرنا پڑتا ہے پیار میں۔ وہ منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے سوچنے لگی۔ مووی ختم ہوئی تو سہیل صاحب کھڑے ہو گئے اور جانے کی اجازت مانگی۔ سب ان کو رخصت کرنے گیٹ تک گئے اور الوداع لیتے عثمان اور زہیب نے کار چلا دی۔ وہ دن معمول کا گزرا۔ عثمان کو رخصت کر کے کومل کچھ دن میکے رہنے آ گئی۔ رات وہ دیر تک ستارہ اور کومل کے ساتھ باتوں میں لگی رہی۔ آدھی رات وہ اپنے بیڈ روم میں آئی، کپڑے تبدیل کر کے وضو کیا اور عشاء کی نماز پڑھی۔ دعا میں ہاتھ اٹھا کر اس نے زہیب کی خیر سے اچھے سفر کی دعا بھی کی۔ جس وقت وہ سونے کے لیے لیٹی 1 بج گیا تھا۔ اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ موبائل بجنے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے ہڑبڑائی اور موبائل کال اٹھا لی۔ کال زہیب کی تھی۔ اس نے خواب دیدہ آواز میں زبردستی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیلو کیا۔ زہیب کیا کر رہی تھی؟ وہ ابھی اپنی پیکنگ مکمل کر کے لیٹا تھا۔ صبح سویرے 6 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ مسکان، اس وقت اس نے آنکھوں کو جھپکاتے کھولتے وقت دیکھا، گھڑی 2 بجا رہی تھی۔ اس وقت تو سو رہی تھی اور کیا کروں گی؟ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی لی۔ آپ کیوں نہیں سوئے؟ اسے سخت نیند نے آ جکڑا تھا۔ زہیب، صبح کی فلائٹ ہے میری۔ وہ بیڈ پر کروٹ لینے لیٹا، کھڑکی سے باہر نظر آتے چاند تاروں کو تک رہا تھا۔ مسکان، ہاں وہ تو پتہ ہے، تو کیا پیکنگ نہیں ہوئی؟ اس نے سستائے ہوئے ایک اور جمائی لی۔ زہیب، پیکنگ تو ہو گئی ہے، بس تمہاری یاد آ رہی تھی۔ مسکان، ابھی سے یاد آ رہی تھی؟ ابھی تک تو آپ گئے بھی نہیں ہیں، وہاں کیا کریں گے؟ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ہی ابرو چکائے۔ زہیب، وہاں کسی انگلش میم سے کام چلا لوں گا۔ زہیب نے شرارتی مسکراہٹ دباتے ہوئے تنگ کیا۔ مسکان نے جھٹ آنکھیں کھولی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ چڑھتا اور دوسرا اترنے لگا۔ زہیب، کیا ہوا؟ کچھ جل رہا ہے کیا؟ اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ مسکان، نہیں تو، اس نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ زہیب، اچھا، مجھے تو جیلس گرل فرینڈ والی فیلنگ آ رہی ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ مسکان، جیلس نہیں ہو رہی، اتنا یقین تو ہے آپ پر، بس نیند آ رہی ہے، سونا چاہتی ہوں۔ اس نے بغیر تنگ ہوئے واپس آنکھیں بند کی اور اس دفعہ وہ سچ میں سو گئی۔ وہ کالج کے لیے الارم پر جاگی۔ موبائل اب بھی کان کے پاس پڑا ہوا تھا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا، 7 گھنٹے اور منٹ کال چلی تھی۔ وہ حیران پریشان سوچ رہی تھی، میں نے 5 سے 10 منٹ ہی بات کی ہوگی، پھر زہیب نے فون کیوں نہیں کاٹا؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے فون کرنے کا سوچا لیکن وقت دیکھ کر رک گئی۔ اس وقت وہ فلائٹ میں ہوگا۔ وہ سوچتے ہوئے اٹھی اور کالج کے لیے تیار ہونے چلی گئی۔ زہیب رات کے 11 بجے لندن کے ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا۔ لائن میں چلتا اپنے سامان کی ٹرالی دھکیلتا باہر آیا تو فاروق نے بڑی گرمجوشی سے اس کا استقبال کیا، اسے گلے سے لگایا۔ فاروق، ویلکم لٹل بردر، خوش آمدید چھوٹے بھائی، سفر کیسا رہا؟ اسے الگ ہوتے ہوئے زہیب سے حال چال دریافت کرنے لگا۔ زہیب، بہت تکا دینے والا، اتنا لمبا سفر میں نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ فاروق، کوئی بات نہیں، اب گھر جا کے لمبا آرام بھی کرنا۔ وہ اسے ساتھ لیے ٹرمینل سے باہر آیا۔ کور کے ساتھ فاروق کی بیوی خوش دلی سے زہیب سے ملی۔ فاروق تب تک زہیب کا سامان کار میں رکھوا چکا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی آگے بیٹھے اور زہیب پیچھے کی سیٹ پر بیٹھا۔ گھر تک کا سفر دلکش اور خوشگوار گزرا۔ فاروق اور شیزہ اس سے پاکستان اور گھر والوں کی خیر خبر پوچھتے رہے اور وہ پورا راستہ کھڑکی سے باہر لندن شہر کے نظارے کرتا ان کا جواب دیتا رہا۔ فاروق زہیب کا چچیرا بھائی ہے،
9 سال سے لندن میں مقیم ہے۔ عمر میں زہیب سے 6 سال بڑا ہے، لیکن قد کاٹ سے وہ زہیب سے بھی چھوٹا لگتا ہے۔ فاروق، یہ رہا میرا گھر۔ ونس اگین ویلکم، ایک دفعہ پھر خوش آمدید، اس نے اپنے اپارٹمنٹ میں قدم رکھتے کہا۔ زہیب اپنے سوٹ کیس کا دستہ پکڑے قدم قدم چلتا اندر آیا اور اپارٹمنٹ میں نظر گردانی کی۔ 3 چھوٹے بیڈ رومز پر مشتمل تیسری منزل پر موجود اس گھر کو بہت نفاست سے سجایا گیا تھا۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی لاؤنج تھا، سامنے اوپن کچن اور بالکنی کے آگے میز اور کرسی رکھے چھوٹا سا ڈائننگ ایریا تھا۔ بائیں طرف ایک سمت میں بنے 3 چھوٹے کمرے تھے۔ پہلا کمرہ ان میاں بیوی کا تھا، بیچ کا کمرہ بچوں کا اور آخر کا تیسرا کمرہ زہیب کے لیے تیار کروایا گیا تھا۔ فاروق، آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ وہ اسے تیسرے کمرے میں لے گیا تھا۔ سامنے دیوار کے ساتھ ایک سنگل بیڈ اور ساتھ ایک الماری رکھی ہوئی تھی۔ زہیب کو لندن میں ایڈجسٹ ہونے تک فاروق کے اپارٹمنٹ میں رہنا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اپنا سوٹ کیس دیوار کے ساتھ ٹکا دیا۔ فاروق، تم فریش ہو کے کچھ دیر آرام کرو، کھانا لگتے ہی میں بلا لوں گا۔ وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر گیا۔ آج انہیں کالج میں فائنل ٹرم امتحانات کی ڈیٹ شیٹ مل گئی تھی۔ اگلے سوموار سے امتحانات شروع ہو رہے تھے۔ وہ کالج سے لوٹنے کے بعد پڑھنے بیٹھ گئی تھی۔ ڈنر کے بعد مسکان کچھ دیر پڑھائی سے تفریح کرتے ستارہ اور کومل کے پاس آ گئی تھی، لیکن ان کے ساتھ بھی اس کا دل نہیں لگا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا ایک دن میں زہیب سے بات نہ کرنے پر اس کی یہ حالت ہو جائے گی۔ زہیب کی کل رات والی کیفیت اسے اب احساس ہو رہا تھا۔ بیڈ روم آ کر اس نے موبائل دیکھا۔ زہیب اب تک آن لائن نہیں ہوا تھا۔ مسکان، کوئی بات نہیں، مسکان شاید ابھی تک پہنچا نہ ہو یا انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہ ہو، کر لے گا میسج، اداس مت ہو۔ اس نے خود کو تسلی دی اور پھر سے کتاب اٹھا لی۔ وہ فریش ہو کے لاؤنج میں آیا۔ شیزا اوپن کچن میں کٹلیٹس فرائی کر رہی تھی اور فاروق میز پر 3 بندوں کے مطابق برتن لگا رہا تھا۔ زہیب، آپ کے بچے نظر نہیں آ رہے بھائی؟ زہیب نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ فاروق، ہاں وہ آج اپنی نانی کے ہاں رہنے گئے ہیں۔ وہ بھی اب آ کے زہیب کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئے۔ شیزا، ہاں ہم نے سوچا رات دیر سے پہنچیں گے اور پھر تم تھکے ہارے آؤ گے، کہیں ڈسٹرب نہ ہو جاؤ، تو اسی لیے انہیں میری موم کے ہاں چھوڑ آئے، اس نے سلاد کاٹتے ہوئے مصروف انداز میں کہا۔ فاروق کو شیزا کی بات پر شرمندگی محسوس ہوئی اور زہیب سر جھٹکتا ہوا مسکرا دیا۔ فاروق، زہیب، اب سے یہ تمہارا بھی گھر ہے، تمہیں کچھ بھی ضرورت ہو تو بے فکر ہو کر بول دینا، اس نے زہیب کے کندھے کو تھپکتے ہوئے آفر دی۔ زہیب، شکریہ بھائی، فی الحال صرف وائی فائی کا کروا دیں، ڈیڈ کو اطلاع دینی ہے، پھر صبح جا کر میرے لیے یہاں کی سم نکلوا لیں گے۔ فاروق نے اسے وائی فائی کا پاس ورڈ نوٹ کروایا۔ تب تک کھانا تیار ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھانے کی ٹیبل پر آ گئے تھے۔ کھانے کے بعد زہیب اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ رہا تھا جب فاروق نے اسے روک لیا۔ فاروق، زہیب، تم شیزا کی بات کا برا مت منانا، وہ ذرا منہ پھٹ ہے، کچھ بھی بول دیتی ہے، اس کے احتیاطی انداز سے اسے سمجھایا۔ زہیب، کوئی بات نہیں بھائی، میں سمجھ سکتا ہوں، اس نے دلاسا دے کر کہا۔ فاروق، ہاں سمجھدار تو تم ہو ہی، چلو اب سو جاؤ، صبح ملتے ہیں، گڈ نائٹ۔ زہیب، گڈ نائٹ۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر آیا۔ لمبے سفر کے باعث تھکن سے اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اور سر درد کی گولی کھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی شام کو وہ ریاضی کا سوال حل کرنے کومل کے پاس سمجھنے بیٹھی تھی۔ ستارہ بھی کتاب منہ کے آگے کیے ٹہلتے ہوئے اپنا یاد کر رہی تھی۔ سائرہ بھابی، مسکان، تیرا فون بج رہا ہے۔ انہوں نے سیڑھیوں کے سرے پر کھڑے ہوتے اپنا سر اوپر کر کے مسکان کو آواز لگائی۔ مسکان، میرا فون؟ وہ موبائل چارجنگ پر رکھے اوپر آئی تھی۔ اب کال کا سن کر چٹ سے اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے گئی، بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور فون اٹھایا۔ کال صرف کسی انٹرنیشنل نمبر سے آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ مسکان، ہیلو، السلام علیکم، اس نے کال اٹھاتے ہی پہل کی۔ زہیب، وعلیکم السلام، کیسی ہو اور آواز کو کیا ہوا ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ مسکان، میں اوپر تھی، موبائل نیچے چارجنگ پر لگا تھا، کال کا سن کر بھاگتے ہوئے آئی ہوں، تو سانس پھول گئی، اس نے پھولے تنفس کے ساتھ خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ آپ خیر سے پہنچ گئے؟ اس نے بیٹھ کر اپنا تنفس نارمل کرنے کی کوشش کی۔ زہیب، ہاں کل پر رات پہنچ گیا تھا، جب تک موبائل اٹھانے کی فرصت ملی پاکستان میں رات کے 3 بج رہے تھے، اس لیے ڈسٹرب نہیں کیا۔ امیگریشن آفس جانا پڑا تو اب جا کے بات کرنے کا موقع ملا، پہلے ڈیڈ کو کال کر کے اطلاع دی اور اب تم سے بات ہو رہی ہے، اس نے تحمل سے ساری تفصیل بتائی۔ مسکان، اور وہاں کے بھائی بھابھی کیسے ہیں؟ پورے 30 گھنٹے بعد وہ اس کی آواز سن رہی تھی، اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ وہ بولتا رہے اور وہ سنتی رہے۔ زہیب، بھائی اچھے ہیں، بس بھابھی تھوڑی تنگ کرنے والی ہیں اور
ہے اور بچے سے اب تک ملا نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے لاؤنج میں بچوں کا شور برپا ہوتے سنا۔ کوئی رو رہا تھا، کوئی چیخ رہا تھا، کوئی باجا بجا رہا تھا۔ زہیب کو تعجب ہوا۔ وہ مسکان سے بات ختم کرتا لاؤنج میں آیا اور اس وقت لاؤنج کی حالت دیکھ کر وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا رات کو فاروق بچوں کو کیوں ساس کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ شیزا، بچوں چلو انکل کو ہائے کرو۔ اسے لاؤنج میں دیکھ کر شیزا نے اپنے بچوں کو متوجہ کیا۔ ان میں سے درمیانے بچے نے جو صوفے پر اچھل کود کر رہا تھا صوفے کا کشن اٹھایا اور زہیب کی جانب اچھالا۔ زہیب کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور کشن اس کے قدموں میں جا گرا۔ شیزا اپنی چھوٹی بیٹی کو زبردستی کچھ کھلانے میں مصروف تھی۔ اس حرکت پر اپنے بیٹے کو ڈانٹنے لگی۔ زہیب حیرانگی سے اپنی ہنسی دبائے ہوئے نیچے جھکا اور کشن اٹھا لیا۔ یہ اس کے ہائے کرنے کا طریقہ ہے تو بائے کرنے کا کیا ہوگا؟ اسے سوچتے ہوئے پھر ہنسی آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر باہر جانے کا کہہ کر اپارٹمنٹ کے سامنے سبزے پر ٹہلنے لگا۔ مسکان، ہاں ہاں ہاں، اب عادت ڈال لو بچوں کی شرارتوں کو برداشت کرنے کی۔ جب اپنے ہوں گے تب کیا کرو گے؟ زہیب کی روداد سنتے پر وہ زور سے ہنسنے لگی۔ زہیب، کم از کم میرے بچے ایسے نہیں ہوں گے۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھتے سامنے فٹ بال کھیلتے انگریز بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ مسکان اپنے کمرے میں کتابوں کے ڈھیر لگائے بیٹھی سے باتیں کر رہی تھی جب عرفان بھائی اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس نے بوکھلا کے فون نیچے کر کے بند کر دیا۔ عرفان، مسکان تمہیں مجھ سے اسٹیٹس کا کچھ پوچھنا تھا نا؟ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مسکان، جی بھائی وہ اس نے اٹک کر۔ عرفان، ٹھیک ہے، جلدی کتابیں لیے باہر آؤ، ابھی میں فارغ ہوں، سمجھا دیتا ہوں۔ وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مسکان نے ایک نظر فون پر ڈالی جہاں پھر سے زہیب کی کال آ رہی تھی۔ وہ اٹھانا چاہتی تھی لیکن عرفان کی پکار سن کر جلدی سے باہر لاؤنج میں چلی گئی۔ اچانک فون بند ہونے پر وہ گھبرا گیا تھا۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا کہ شاید کنیکشن میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ زہیب، ایسے کال کیوں کاٹ دی؟ اس نے پھر سے کال ملانے شروع کی پر جواب ندارت۔ اب اسے فکر ہونے لگی۔ وہ بینچ سے اٹھا اور کمر پر ہاتھ رکھ کے ہونٹ کاٹتا اس طرح میں چکر کاٹنے لگا، کہیں کسی نے فون پر بات کرتے پکڑ تو نہیں لیا۔ وہ شدید پریشان ہوا۔ اس کے دل میں شیطانی وسوسے ہونے لگے۔ ٹھنڈی ہوا کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے نمودار ہوئے۔ وہ مسلسل چکر کاٹتا کالز ملا رہا تھا۔ مسکان 1 گھنٹے بعد کمرے میں لوٹی۔ موبائل فون اٹھا کر دیکھا، 15 مسڈ کال اور میسیجز۔ اسے دکھ ہوا۔ اس نے جوابی کال ملائی۔ ایک ہی رنگ پر زہیب نے کال اٹھا لی اور وہ اس پر پھٹ پڑا۔ زہیب کہاں غائب ہو گئی تھی اچانک؟ کتنی کالز کی؟ وہ اپنی ہر حد کوشش کے باوجود غصے پر قابو رکھنے میں ناکام تھا۔ مسکان، سوری بھائی نے بلا لیا تھا، اس نے خوف میں کہا۔ اس نے زہیب کو اتنے مہینوں کے رابطے میں کبھی ایسی ٹون میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ وہ بہت نرم مزاج تھا، بہت کم غصہ کرتا تھا۔ کبھی مسکان کے ساتھ ناراضگی بھی ہو جاتی تو آرام سے سمجھا دیتا۔ زہیب، لیکن بتا کے جانا چاہیے تھا نا، پریشان ہو گیا تھا میں، الگ الگ خیالات آ رہے تھے دل میں۔ اس کے غصے میں اب بھی کوئی نرمی نہیں آئی تھی۔ مسکان کے اندازہ ہو گیا تھا آج وہ اس کے لیے کوئی نرم گوشہ اختیار نہیں کریں گے۔ وہ پھر سے نرم لہجے میں وضاحت دینے لگی۔ مسکان، سوری، کل سے میرے امتحانات شروع ہو رہے ہیں تو بھائی کے ساتھ پڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ زہیب، کچھ بھی ہو لیکن بتا کے جانا، بریک اپ بھی بتا کر کرنا۔ اس نے ہوا میں انگلی اٹھائے کہا۔ مسکان اس کی بات پر روحانسی ہو گئی، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ مسکان، بریک اپ کی بات کہاں سے آ گئی؟ زہیب، اچھا سوری، آئندہ نہیں ہوگا ایسا، پلیز غصہ تھوک دو، اس نے بوکھلائی آواز میں کہا۔ زہیب نے آس پاس کے بچوں اور اپارٹمنٹ کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ پایا تو سر پکڑ لیا اور لمبی سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگا۔ زہیب، کوئی بات نہیں، بس آئندہ دھیان رکھنا۔ چلو ابھی تم پڑھو، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اسے مسکان کے جواب کا انتظار کیے بغیر کال کاٹ دی اور لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا فاروق کے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ مسکان کا موڈ پوری طرح غلط ہو گیا تھا۔ اس کا پڑھائی کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اس نے بیڈ پر پھیلی کتابیں پر ایک کھسکائی اور روندے منہ بیڈ پر لیٹی چہرہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔